صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ شان امام احمد رضا، کیونکہ آج سفر المظفر کی 24ویں شب ہے، یعنی کہ آج 23 تاریخ 24ویں شب ہے، اور اسی 25 سفر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس انشاءاللہ مدینۃ المرشد بریلی شریف میں منایا جائے گا، جہاں پر آج بھی آپ کا مزار پر انوار لوگوں میں اپنا فیضان لٹا رہا ہے۔ جو لوگ بریلی شریف نہیں پہنچ سکے تھے وہ اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں میں، اپنی دکانوں میں، آفسوں میں انشاءاللہ بریلی شریف نہ جانے والے بھی انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منائیں گے۔ سب سے پہلے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرا دیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ 1272 ہجری بمطابق 14 جون 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 آپ کی پیدائش بریلی شریف کے محلہ جسولی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام مختار رکھا، لیکن آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اسی نام سے آپ زمانے میں مشہور۔ آپ کے بے شمار واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بچپن میں جب قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا تو آپ اس دوران ایک دن ایسا گزرا کہ آپ کے استاد کہیں پر آپ کو زبر پڑھاتے اور آپ زیر پڑھتے، اور ایک بات نہیں، کئی بار استاد جو بتاتے وہ امام احمد رضا کی زبان سے نہ نکلتا، بلکہ آپ دوسرا جملہ ادا کرتے، یعنی آپ کے استاد زبر بتاتے اور آپ زیر پڑھتے۔ یہ تکرار چل رہی تھی کہ قریب میں آپ کے دادا جان رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے قرآن پاک بھی منوایا اور احمد رضا کو بھی ساتھ بلوایا۔ جب آپ نے کیا نام ہے کہ وہاں پر منوایا اور آپ نے قرآن پاک کو بغور دیکھا تو آپ نے فرمایا، بیٹا جو استاد تمہیں بتاتے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ فرماتے ہیں، دادا حضور کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ جو استاد بتائے وہی ادا کروں، لیکن باوجود کوشش کے وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کاتب کی غلطی سے جہاں زیر ہو رہا تھا وہاں زبر لگ گیا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، امام احمد رضا وہی جملہ ادا کر رہے تھے جو درست تھا۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو ہے وہ غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا تو آپ کے استاد نے فرمایا، بیٹا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جنات؟ میں یہ بات کسی سے کہوں گا نہیں، لیکن حقیقت یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو کہ جنات؟ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں انسان ہوں، مسلمان ہوں، اور اللہ کا فضل مجھ پر شامل حال ہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح قرآن ناظرہ پڑھا، اور آپ کا قرآن پاک ناظرہ 4 سال کی عمر میں مکمل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے 13 سال 10 ماہ
4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اور جب فتویٰ آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فتویٰ بالکل درست تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے مسند افتاء اسی دن امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے فرما دی، اور فرمایا بیٹا احمد رضا آج سے فتاوے کا کام تمہارے ذمے ہے، اور اس جو ہے کام کو انجام دو۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہوتی، کیا عمر 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر کیا ہوتی ہے؟ تو پیارے بھائیوں 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں میرے امام احمد رضا مفتی بن گئے تھے۔ آپ میں سے کتنے طلبہ ہوں گے جن کی عمر 13 سال سے اوپر بھی ہوگی، 14 سال ہوگی، لیکن ماشاء اللہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا۔ اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو پیارے بھائیوں پہلے یہ علماء سے سنتے تھے کہ آپ کو تقریباً 50 سے 52 علوم پر مہارت حاصل ہے، لیکن جب آپ کے لیے اور تحقیق کی گئی، تحقیق پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 120 علوم پر مہارت عطا فرمائی۔ یہ میرے امام احمد رضا کا فیضان ہے۔ اور یہی نہیں، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے آپ لکھتے تو جو لوگوں کے مسائل حل ہوتے تو وہ زمانہ خط وغیرہ کا تھا، تو اس وقت لوگ خط کے ذریعے میں جو ہے سوال جواب کرتے تھے، معلومات کرتے تھے۔ تو آپ کے پاس شکریہ نامے کے خطوط آئے جس میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ شکریہ ادا کرتے تھے، تو اس میں آپ کے القاب یوں جوڑتے تھے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی، تو آپ حافظ نہیں تھے اس وقت، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ قوم مجھے حافظ سمجھتی ہے اور میں حافظ نہیں، تو آپ نے ارادہ کرا کہ انشاءاللہ میں قرآن پاک حفظ کروں گا۔ اسی سال جو رمضان کا مہینہ آیا، کیونکہ آپ کے پاس مصروفیت بہت تھی، فتاوے لکھنا، کتابیں تحریر کرنا، تو آپ نے جو رمضان آیا تو عشاء کی اذان سے لے کر جماعت تک کا جو وقت ہوتا تھا، کہیں 15 منٹ ہوتا ہے، کہیں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، جو بھی وقت تھا آپ اس وقت سے لے کر آپ جو ہے کیا نام ہے روزانہ 1 پارہ حفظ فرمایا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح روزانہ 1 پارہ حفظ کرنے کا ذہن بنایا، اور جب رمضان ادھر مکمل ہوا میرے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن پاک کا حفظ بھی مکمل ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ کے بے شمار فتاوی آپ نے زندگی میں تحریر کیے، اور ایک کتابی شکل جسے آج ہم فتاوی رضویہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم اس سے استفادہ ہمارے علماء حاصل کرتے ہیں، اور ہم اس سے کہ فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا جس کا نام کنز ایمان ہے، یعنی ایمان کا خزانہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر یہ تو علم کی بات ہو گئی، اگر اور بھی بات کی جائے امام احمد رضا رحمۃ اللہ کہ آپ کا اعلیٰ کردار کیا ہے، کردار میں اتنے اعلیٰ تھے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی بہت پیسے والوں کو کوئی فوقیت نہیں، بہت غریب سے کوئی من مٹاؤ یا دل میں میل نہیں، سب کو یکساں سمجھتے تھے، اور یہی ہمارے اسلام کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک سیٹھ صاحب تھے، شخصیات جیسے آج کے دور میں ہوتے ہیں تھوڑے پیسے والے میں، آیا جایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت بھی کبھی نہ کبھی ان کے گھر جاتے آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیات کے گھر میں پہنچے، جب وہ پہنچے تو
تو وہاں پر آپ ایک پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک جو ہے ایک غریب آدمی کپڑے کے حالات سے وہ غربت اس کی نظر آئی، وہ آیا اور آنے کے بعد قریب آ کر وہ پلنگ پر بیٹھ گیا. کہتے ہیں کہ اس سیٹھ صاحب نے دیکھا، بڑا غصہ آیا، بیچارہ دل سہم کر کے وہ باہر چلا گیا. وہ اٹھ کر فوراً چلا گیا کچھ بغیر بولے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معاملہ بڑا خراب لگا. آپ نے کچھ وہاں پر بولا نہیں. اعلیٰ حضرت تمام گفتگو کے بعد اپنے گھر تشریف لے. پھر ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں وہ سیٹھ صاحب تشریف لائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. سیٹھ صاحب کو بھی اپنے قریب بٹھایا اور بیٹھ کر گفتگو ہونے لگی. اتنی دیر میں وہی غریب آدمی جن کا نام کریم بخش تھا، نائی تھے، وہ بھی آ گئے. جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، کریم بخش آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی غریب امیر چھوٹا بڑا نہیں. یہ بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی اور وہ آ کر بیٹھ گئے. اب وہ سیٹھ صاحب جن سے رہا نہ گیا، اٹھ کر وہ فوراً کھڑے ہوئے اور بغیر کچھ بات کیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے چلے گئے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اعلیٰ حضرت نے سبق دیا. اتنے بڑے وقت کے عالم اور مفتی، وقت کے مجدد، لیکن کوئی چھوٹا بڑا نہیں. پیارے بھائیوں، اور ہمیں بھی نہیں بھید بھاؤ رکھنا چاہیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز. ہمارے اسلام نے ایسی ہمیں ترغیب و تعلیم دی ہے. ہمارے رب کے نزدیک تو پرہیزگار لوگ ہی عزت والے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کردار ہے. آپ کی کتنی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ روشن ضمیر تھے، دلوں کے معاملات کو آپ پڑھ لیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ پیری مریدی کو پیٹ کا ڈھکوسلا سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ وہ یہ پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے پیری مریدی. حالانکہ ایسا نہیں. پیارے بھائیوں، پیری مریدی یہ سمجھ لو وہ چیز ہے جو انسان کے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے ایک صاحب تھے جو اولیاء کرام کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے اور پیری مریدی کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے. کہتے تھے پیٹ کا ڈھکوسلا ہے. اور ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ جایا کرتے تھے اور وہ ان کے دوست تھے جو پیری مریدی کو پیٹ کا ڈھکوسلا کہا کرتے تھے. ایک دن جو ہے انہوں نے کہا، چلیے حضرت ہم آپ کو بڑے مولانا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں. کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیے. انہوں نے اصرار کیا، نہیں آپ چلیے. تو انہوں نے بیٹھ کے منع کرا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، وہیں کے ہلوائی کی ایک دکان تھی جہاں امرتی تلی جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا ایسا ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں، دوستی کی بات ہم چلیں گے آپ کے ساتھ، لیکن ہمیں آپ وعدہ کرو امرتی پہلے کھلائیں گے. تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ چلیے میرے کہنے سے، انشاءاللہ ہم آپ کو امرتی ضرور کھلائیں گے. وعدہ کر لیا. بیٹھ کر وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کو لے کر پہنچے. جب وہاں پر پہنچے تو جانے کے بعد وہاں پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر جو معمول تھا مطلب کہ فاتحہ خوانی ہوئی، کل شریف ہوا، دعا ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دعا کے بعد تبرک تقسیم ہونے لگا محفل میں. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ مشہور تھا کہ سیدوں کو 2 حصہ ملتا تھا اور داڑھی والوں کو 2 حصہ ملتا تھا. تو تقسیم کرنے والے نے امرتی ہی اتفاق سے تھی، تبرک میں امرتی تھی. جب امرتی تقسیم کرنے لگے
تو وہ سیدوں کو دیکھتے تو 2 حصہ دے دیتے، داڑھی والے کو دیکھتے 2 دیتے، بغیر داڑھی والوں کو 1 دیتے۔ تو وہ اب ان صاحب کے پاس پہنچے جو پیری مریدی کو پیٹ کا ڈھکوسلا کہتے، ان کے داڑھی بھی نہیں تھی اور سید بھی نہیں تھے وہ۔ اب ان کو جیسے ایک عام طور پہ دیا جاتا ہے، 1 حصہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کو 2 دے دیجیے مرتی۔ کہیں گے تو بانٹنے والے نے کہا ارے حضور یہ تو داڑھی والے بھی نہیں ہیں اور میری معلومات میں سید بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کا دل چاہ رہا ہے، انہیں 2 دے دیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انہوں نے 2 حصے دے دیے۔ اس واقعے سے وہ بڑے متاثر ہوئے، یعنی کہ میرے دل میں بات باہر اٹھ رہی تھی، ہمارے دوست مجھے یہاں لے کر آئے، ہم نے امرتی کی بات کی تھی کھانے کی، لیکن اعلیٰ حضرت کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو پیارے بھائیوں، میرے اعلیٰ حضرت روشن ضمیر تھے، دل کی بات جان لیا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، معلوم ہوا اس کے بعد سے وہ شخص جو ہے جو پیری مریدی کو پیٹ کا ڈھکوسلا کہتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت کے ہی مرید بن گئے۔ پیارے بھائیوں، یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان، بے شمار آپ کے واقعات۔ اب آپ کا نیکی کی دعوت دینے کے انداز کی بات کر لیجیے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ایک بار ایک سید صاحب حاضر، اب ان سید صاحب نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، اور مرد کو سونا پہننا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سونا پہنے، سونا مرد کو پہننا حرام ہے، تو اور سوچا منع کروں، تو دل میں خیال آیا ارے بھائی یہ تو سید ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو میں منع کروں، ان کا دل رنجیدہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، تو کل قیامت کے دن ان کے نانا کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی سیدوں سے محبت، کیسا کیسا ڈر ہے اس بات کا کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو کہیں ان کے نانا ناراض ہو گئے تو میں کیا ان کے نانا کو منہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق کہ آپ نے سید صاحب سے فرمایا سید صاحب یہ انگوٹھی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اگر آپ اسے تحفتاً عنایت فرما دیں۔ اب سید صاحب اگر ڈانٹ کے بھی کہہ دیتے تو شاید وہ رنجیدہ نہ، اعلیٰ حضرت اگر وہ ڈانٹ کے بھی کہہ دیتے تو شاید وہ رنجیدہ نہ ہوتے، بلکہ اپنی سعادت مندی سمجھتے، یقیناً عاشق رہے ہوں تبھی تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ بہر کیا انہوں نے فوراً انگوٹھی اتار کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہ چلے گئے سید صاحب۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگوٹھی کو اپنے خادم کو دیا اور فرمایا اس کو سنار کی دکان پر لے جاؤ اور اس سے کہنا کہ اس انگوٹھی کے بدلے ایک عورت نما زیور تیار کرو، کچھ رقم بھی دے دینا تاکہ اس میں ملا کر سونا جو ہے عورت نما زیور تیار ہو سکے۔ خادم لے کر گیا، سنار کی دکان آرڈر کر دیا، کچھ دن کے بعد عورت نما زیور بن کر آ گیا۔ جب عورت نما زیور بن کر آ گیا تب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ جو شریعت کا ہوتا ہے دعوت دیتے ہوئے، نیکی کی دعوت یہ بھی ہے نا کسی کو برائی سے روکنا، آپ نے تحریر کیا سید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جو لکھا میں اس کا مفہوم اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے، عورت ہی اس کی حقدار ہے، اس لیے میں نے آپ کو سونا پہننے دیکھا، مجھے تکلیف ہوئی، لیکن میں نے سوچا اگر میں آپ کو منع کرتا تو شاید آپ رنجیدہ ہو جاتے، تو میں نے یہ طریقہ اپنایا، تو اب یہ تحفہ جو آپ نے مجھے دیا تھا اسے آپ قبول فرما لیجئے اور اپنے گھر میں اسے عطا فرما دیجئے اور آئندہ کے لیے سونا پہننے سے توبہ کر لیجیے۔ اب پیارے بھائیوں، جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے یہ مسئلہ شریعت کا اور یہ انگوٹھی کے بدلے عورت نما زیور سید صاحب کی بارگاہ میں پہنچا تو سید صاحب سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت نے مجھ سے انگوٹھی کیوں اتروائی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ بزرگوں کا انداز ہے دعوت دینے کا، اعلیٰ حضرت کا بھی خصوصی انداز ہے۔ آج بعض لوگ سنیوں کو شدت پسند سنی سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اعلیٰ حضرت کو بھی شدت پسند مولوی سمجھتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیارے بھائیوں با اخلاق با کردار مسلمان اور زبردست عاشق رسول تھے، زبردست ولی کامل تھے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی۔